جی کرسی پر جو نماز پڑھی جاتی ہے حنفیوں کا مذہب ہے، اور اسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی حقیقی سجدے سے عاجز ہے تو اس کے اوپر سے قیام کی فرضیت اور رکوع کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہماری حنفی کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن دلیل اس کی کیا ہے؟ حدیث تو یہ کہتی ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی جو بخاری میں بھی آئی ہے اور کتابوں میں بھی، کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمسترجعا، قیام پر قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کر، بیٹھنے پر قدرت نہیں ہے تو لیٹ کر۔ اور آپ کہتے ہیں، انجوں سے ہم پوچھ رہے ہیں مسلم سے، کہ قیام پر قدرت کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ کر پڑھو۔ دونوں طرح جائز کہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی، یہ کہتے ہیں بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے کیونکہ سر زمین سے قریب ہوگا بیٹھنے کی صورت میں۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے طاقت ہو تو کھڑے ہو کر، نہ طاقت ہو تو بیٹھ کر، نہ طاقت ہو تو لیٹ کر۔ آپ کہتے ہیں طاقت کے باوجود بیٹھ کر پڑھیے، قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھیے۔ یہ حدیث کی صریح مخالفت ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کی؟ تو ہم نے تقریباً 35 کتابوں کی عبارت افتاء کی تلوار سے نکلوائی، لوگوں نے لکھ کے مجھے دی۔ 2 علتیں بیان کرتے ہیں، وہی گھوم پھر کر آتی ہیں۔ ایک تو ہدایہ میں بھی ہے، جب حقیقی سجدے پر قدرت نہیں تو قیام کی فرضیت اس لیے ثابت ہو گئی کہ نماز میں سجدہ ہی مقصود ہے، کیونکہ وہ غایت تذلل ہے، سجدہ ہی مقصود ہے۔ اور جب اس پر قدرت نہیں تو قیام صرف وسیلہ ہے، فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے، اس لیے قیام کی فرضیت ثابت ہے۔ اس کو بہت سے لوگوں نے ذکر کیا، اس پر بہت بڑا اشکال ہے۔ آپ کو یہ جو جملہ ہے کہ سجدہ ہی نماز میں مقصود ہے، اس کی دلیل چاہیے۔ ٹھیک ہے، غایت تذلل ہے، بہت سب زیادہ نیچے آدمی جاتا ہے سجدے میں، پیشانی و ناک میں سے لگا دیتا ہے، غایت تذلل تو ہے، لیکن یہی مقصود ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ قیام کو پھر آپ رکن کیوں کہتے ہیں؟ قوموا للہ قانتین کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ حدیث بھی سنائی گی، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ جملہ مستند نہیں ہے، اس لیے یہ دلیل فیل ہے۔ قیام بھی مقصود ہے، اور سب سے پہلے نقل کیا فتح القدیر میں ابن حمام نے، لیکن بعد کے فقہا نے اس کو اڑا دیا، اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی قیام میں بھی تعظیم ہے، ہم نے اپنے مقالے میں تھوڑا اور اس کو مدلل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے پر قیام کو پسند نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے یہ عجموں کا طریقہ ہے، وہ اپنے بادشاہوں کی ایسے تعظیم کرتے ہیں، میں پسند نہیں کرتا، میرے آنے پر کھڑے نہیں ہونا، صحابوں کو منع کر دیا۔ قیام میں تعظیم ہے، رکوع میں تعظیم ہے۔ مسلم شریف میں آیا ہے فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع میں اپنے رب کی عظمت کا تصور قائم کرو، سبحان ربی العظیم، اسی لیے ہے۔ کیسے آپ کہتے ہیں کہ رکوع مقصود نہیں؟ بہرحال یہ دلیل بالکل کمزور ہے، اور کسی کوئی مرفوع حدیث، کسی صحابی تابعی کا قول نہیں ملا اتنی کتابوں میں، بس یہ عقلی دلیل۔ اس عقلی دلیل کا حال یہ ہے کہ ہماری عقل قبول نہیں کرتی، شاید آپ لوگ بھی نہیں قبول کریں گے۔ اس کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ بدائن نے ایک اور انوکھی دلیل پیش کی، وہ یہ ہے، اور اس کو بھی بہت سے لوگوں نے ریپیٹ کیا، کہ ان کو فقہا کی عادت یہ ہے کہ ایک جو لکھ دیتا ہے نا متقدم، سب اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ بندروں کی جماعت ہوتی ہے نا، ایک بندر جب کودتا ہے سب اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، خاص طور سے بندر امام ہو، سب اس کے پیچھے۔ کیا ملے گا کھانے کو؟ وہ آگے والا ہے، وہ تلاش کرے گا۔ تو انہوں نے ایک دلیل تلاش کی، وہ یہ ہے کہ جو حقیقی سجدے سے عاجز ہوتا ہے، اکثر و بیشتر غالباً وہ قیام سے بھی عاجز ہوتا ہے، لہذا حقیقی سجدے پر قدرت نہیں، وہ قیام کے فرضیت ثابت ہے۔ لیکن یہ دلیل بھی صحیح نہیں، وہ دلیل یہ دینا چاہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گیا سجدے میں تو وہ کمزور ہوگا، وہ اٹھ نہیں سکتا، تو اس لیے اس کے اوپر سے قیام کی فرضیت ثابت ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں، وہ یہ ہے
کہ اگر ایک رکعت وہ صحیح پہلی پڑھ سکتا ہے سجدے حقیقی کے ساتھ اور دوسرے کے لیے نہیں اٹھ سکتا دوسری رکعت کے لیے، اب یہ کہیے کہ دوسری رکعت وہ بیٹھ کر پڑھ لے، کیوں حدیث یہ آئے گی پہلے میں اصل سے فقائد ہیں، شروع ہی سے کیوں کہتے ہیں بیٹھ کر پڑھ؟ پہلی رکعت میں وہ قادر ہیں قیام پر بھی اور حقیقی سجدے پر بھی، دوسری رکعت میں وہ قادر نہیں تو دوسری رکعت میں کہیے۔ اور میں نے لکھا کہ حدیث سے بھی اور فقہ سے بھی ثابت ہے کہ آدمی ایک نماز پڑھے کچھ حصہ کھڑا ہو کر کچھ بیٹھ کر جائز ہے۔ بخاری نے بھی اس کا باب قائم کیا، فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے، فقہ کی عبارت ہم نے پیش کی۔ تو ساری نماز کو بیٹھ کر پڑھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو بات حدیث شریف میں آئی وہ کافی ہے، آپ کو اس میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں، حدیث بالکل صاف ہے۔ پہلے میں سچ ہے، جب آدمی جس نماز میں جس رکعت میں قادر نہیں وہ بیٹھ کر پڑھے، صحیح ہے۔ پوری نماز اس کو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم آپ کے کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو کرسی والے بہت ہو گئے، دیکھی دیکھا پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ کرسی پہ پڑھ رہے ہیں اور معذور نہیں ہیں۔ تو دوسرے سال ہم نے اعتکاف کیا تھا جوان گڑھ کے ایک مسجد میں، ہم نے وہاں بھی مسئلہ بیان کیا تھا۔ صاحب تھے کرسی والے، ان کو کسی نے ہمارے شادی نے جا کر کہا تو دوسرے دن سے انہوں نے کرسی ہٹا دی، نارمل نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جتنی نمازیں کرسی پر بیٹھ کر پڑھی وہ سب اس کا اعادہ فرض ہے۔ مجھے اور شاگرد نے بتایا کہ ایک قصہ ہے، ایک مولانا صاحب کرسی پر نماز پڑھتے تھے، مولانا صاحب وہ کہیں گئے مہمان ہوئے تو گجرات میں عادت ہے کوئی باہر سے مولانا آ جائے تو بس حضرت ہم آپ کے پیچھے پڑھیں، بہت رواج ہے گجرات میں، حضرت بس آپ ہی کے پیچھے ہم پڑھیں۔ تو ان حضرت سے کہا کہ حضرت ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے، انہوں نے نارمل نماز پڑھائی، بالکل سجدہ قوما سب جیسے عام آدمی کرتا ہے صحت مند، ایسی قیام بھی اور حقیقی سجدہ بھی، مگر اپنی نماز پڑھ رہے تھے کرسی پر، عالم تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے شاگرد نے بتایا جتنی نمازیں وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھی انہوں نے، وہ تو قیام پر بھی قادر ہیں، رکوع پر بھی اور سجدے پر بھی، یہ سب نمازیں لوٹانا پڑ گئے۔ یہ علماء کا حال ہے، دیکھیے ابھی علماء کی شکایت کر رہے تھے نا کہ عالم کی مثال ہے، بہت لوگ دیکھی دیکھا کرتے ہیں۔ لیکن خیر کرسی پر جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا کچھ مشکل نہیں، جو نیچے جائے گا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اٹھنا مشکل ہو، لیکن کرسی پر سے اٹھنا مشکل نہیں۔ پھر کرسی پر نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ کیوں کہتے ہیں کہ شروع سے بیٹھ کر پڑھیں؟ صاحب نے بتایا کہ یہ علت بالکل فیل ہے، اور یہ استدلال کا عجیب طریقہ ہے، ہنسی آتی ہے کہ جو آدمی سیدھے حقیقی سیدھے سے عاجز ہے وہ قیام سے بھی عاجز ہوتا ہے، الا نادرا والنادر کالمعدوم، ایک چالو جملہ ہے، النادر کالمعدوم۔ میں کہتا ہوں یہ کہنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، الا النادر والنادر کالمعدوم؟ اب وہی بولیے جو حدیث کہتی ہے جو آدمی قادر ہے قیام پر وہ قیام کرے، جو عاجز ہے وہ بیٹھ کر پڑھے۔ آپ کو سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی دلیل آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ نے سب کو ایک حکم لگا دیا؟ سوچ کے بتائیے گا، مطالعہ کیجیے پھر اس کے بعد بات کیجیے۔ بہت نے مطالعہ کیا، اس لیے ہم نے سخت لکھ دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اعلاء السنن میں بھی حضرت محمد ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے نقل کیا اور کہا کہ جو ہمارے فقہا لکھتے ہیں بیٹھ کر پڑھے شروع سے، اس کی کوئی دلیل نہیں سوائے قیاس کے، اور قیاس آخری دلیل ہے، اور یہ قیاس بھی جو دونوں سنا آپ نے دونوں انتہائی کمزور ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، صرف عقلی بوڑا دوڑا رہے۔ صاحب ہدایت بھی ہم گئے تھے صاحب ہدایت کے پاس، مگر بولتے نہیں تھے، ورنہ ان سے ہم کو ایک شکایت کرنی تھی۔ ہدایت میں انہوں نے یہ قول اختیار کیا اور متون والے بھی کہ امام صرف تسمیع پر بس کرے، تعمیر نہ کہے۔ دلیل ہے وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اے مقتدیو ربنا لک الحمد کہو۔ پھر اس کے بعد دلچسپ جملہ ہے جو امتحان میں آتا ہے تو طالب علم فیل ہو جاتے ہیں، تو امتحان ہدایت کی پرچی میں ہم دیتے تھے، حاذہ قسمۃ، امام کا کام تسمیع، مقتدی کا کام تحمیل، حاذہ قسمۃ،
والقسمت تنافی الشرکت، اور تقسیم شرکت کے منافی ہے، لہذا امام تسمیہ تحمید دونوں کو جمع نہیں کرے گا۔ یہ دلیل ہماری فقہ کی متون میں مشہور ہے، اور اصل مفتی ہے کہ متون پر فتویٰ دیا جائے گا، اور اسی پر فتویٰ چل رہا ہے، اور اسی پر لوگ نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب سے، میرا اللہ لمن حمد اللہ اکبر، مقتدی ابھی کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ سجدے میں جا رہے ہیں، جبکہ ہر عمل میں حنفیوں کے یہاں مقارنہ سنت ہے، مقتدی کو امام کے ساتھ چلنا، ذاتی طور پر پیچھے مگر زمانی طور پر ساتھ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا۔ یہ اتنا کمزور مسئلہ ہے کہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ صاحب اگر بولتے ہوتے تو میں پوچھتا ہوں ان سے کہ حضرت شرح معانی الآثار آپ کے مطالعے سے گزری تھی؟ آپ سے بہت پہلے لکھی گئی ہے، اور تحاوی امام ہیں، صرف 3 واسطوں سے امام محمد کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب آپ نے پڑھی تھی، اس میں باب ہے کیا امام تسمیہ کے ساتھ تحمید بھی کہے گا؟ پھر دلال لائے تحاوی اور کہا جی ہاں کہے گا۔ میں پوچھتا ہوں حضرت آپ نے وہ کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ وہ تو آپ سے متقدم ہے، اور حدیث میں ان کا مقام آپ سے بہت اونچا ہے، چاہے آپ کا فقہ میں ہو، مگر بولتے نہیں، اس سے بات نہیں کر سکتے، مگر ہم لوگوں نے ہدایت پڑھی ان کی خبر کے پاس۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، یہاں تک عبارت پڑھی گئی، ہمارے طالبوں نے بھی پڑھی، ہم نے بھی پڑھی۔ بہرحال بہت سے مسائل ہیں فقہ میں جس میں اصلاح کی گئی ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر اس کرسی والے مسئلے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک مقالہ لکھا البلاغ میں کئی سال پہلے، غالباً 1434 میں، اور انہوں نے بھی یہ تائید پیش کی کہ جب تک آدمی قیام پر قادر ہے اس کو قیام کرنا چاہیے، جب تک رکوع پر قادر ہے رکوع رکنا ہے، رکوع کرنا چاہیے، سجدے سے عاجز ہے تو سجدے کے بدل اشارہ ہے، یا زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر، جیسی قدرت ہو، اور اگر زمین پر بیٹھنے کی قدرت ہو تو کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بیکار ہے، اور کرسی کو چھوڑنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، جیسے میرا حال ابھی ہو گیا، نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر ان کے لیے کرسی پر بیٹھنا جائز ہے، لیکن کرسی کا رواج اچھی چیز نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو لوگ کرسی پر بیٹھتے ہیں ان کو نصیحت کیجیے، جا کر تنہائی میں مل کر بات کیجیے کہ حضرت آپ کا کیا عذر ہے۔ ہم لوگ تو بیانات میں کہتے ہیں کہ جو لوگ معذور ہیں وہ اپنے تنہا اپنے مسئلے کو لے کر کسی مفتی کے پاس جائیں جس پر اطمینان ہو، آپ کو اس سے تعلق ہو، اپنا حال بیان کریں، پھر مفتی صاحب سے پوچھیں مجھے کیا کرنا چاہیے، پھر مشورہ لے کر اس کے مطابق عمل کریں۔ سب کے لیے ایک حکم نہیں ہے، کیونکہ سب کا عذر یکساں نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا عذر ہے، اس کے مطابق ان کو تحقیق کرنی چاہیے۔ قیامت دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اس نماز کا کیا حال ہوگا دیکھ لیجیے، بہت فکر کی بات ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں سب چلتا ہے، کافر بھی خوش ہے میں صحیح ہوں، عیسائی بھی خوش ہے میں اس دین حق پر ہوں، یہودی بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، ہندو بھی جن کے خداؤں کا کوئی شمار نہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ یہاں کچھ پتہ نہیں چلے گا، قیامت کے دن دودھ الگ پانی الگ، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دی۔ ہاں سنت مؤکدہ میں تو کھڑا ہو کے پڑھتا ہوں، یہاں میں بیٹھ کے پڑھتا اس لیے کہ میں مسافر ہوں، مگر میں آزاد میں سنت مؤکدہ کو کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ نفل تو پڑھ سکتے ہیں، نفل میں قدرت ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں اگر سجدے پر قدرت ہے تو کیا وہ اشارے سے سجدے کر سکتے ہیں نفل میں؟ نفل میں بھی اگر حقیقی سجدے پر قادر ہے تو بیٹھنے کا مسئلہ تو الگ ہے، یعنی قیام پر قدرت کے باوجود نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ تراویح بھی، جو صرف نفل نہیں ہے سنت مؤکدہ ہے، مگر یہ منسوخ ہے یعنی کتابوں میں۔ لیکن جہاں تک سجدے کا مسئلہ ہے، اگر حقیقی سجدہ کر سکتا ہے تو نفل میں بھی اشارہ کافی نہیں، سجدہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بہت دور ہیں دنیا کے کنارے، جی یہاں پر ایک شعر پڑھتے ہیں ہم کو بہت مزہ آتا ہے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے،
صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے. یہ اہل اللہ کا شعر ہے اور اس میں اپنا دعویٰ نہیں ہے، اہل اللہ کے دل کا حال بیان ہو رہا ہے کہ ہمارے شیخ مولانا حضرت محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. ارشاد ہو گیا تشریف لائے ارشاد ہوگا تو بھائی بھروس میں یہ شعر زیادہ جمتا ہے، لیکن ساؤتھ افریقہ کے یا بنسبت انڈیا پاکستان کے کہتا ہوں دل میں درد کا لشکر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے. سمجھ میں آتا ہوگا نا تھوڑا تھوڑا تھوڑے کام کرتا ہے. نشر کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو زخمی کر کے زخموں کو چیڑ پھاڑ کر کے آلودگی کو نکال دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو لے کر میں پھر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی ہم پریشان کر رہے ہیں، درد دل میں مبتلا کر رہے ہیں، درد دل میں مبتلا کر رہے ہیں، بیمار بنا رہے ہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شعر پڑھتے تھے. چلتے پھرتے کار میں سب دیکھتے ہوئے پہاڑ، سمندر، درخت. الہی عالم ہے گلزار تیرا، یعنی آپ کی قدرت و کمال کا یہ مظاہر ہے. الہی عالم ہے گلزار تیرا، عجب تیری قدرت عجب کار تیرا. الہی عطا ذرہ درد دل ہو، ذرہ درد دل تھوڑا سا کہ مرتا ہے بے درد بیمار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا. تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر تو ایک نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اور ہمارے شیخ کا بھی شعر ہے، دامن فقر میں میرے پیسہ نہیں ہے، جیب میں پیسہ نہیں اور واقعتاً نہیں ہے. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری. قیصر کو جو تاج تھا وہ ہمارے پاس ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے. کیوں؟ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، ذرہ درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. آپ کی محبت کا تھوڑا سا ذرہ موجود ہے، یہ پورے جہاں سے بڑھ کر ہے. اس لیے جیب میں پیسہ نہیں مگر میں سب سے بڑا مالدار. بعض لوگ کہتے بھی میں مالدار مولوی ہوں، سنا ہوگا کبھی. ملیں گے تلاش کیجیے، مولوی مالدار ہیں.